وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ سر چشمہ ہدایت ہے، دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ انسانیت کے لیے آب حیات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ ہستی ہیں جنہوں نے انسانیت کے سامنے کتاب اللہ پہ عمل کر کے دکھانا تھا اور اپنا فریضہ پورا کر کے اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہمارے ایمان کی عمارت محبت رسول کی بنیاد پہ کھڑی ہے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ عمارت اس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی بنیاد مضبوط نہ ہو۔ تو ایمان کی عمارت کو مضبوط بنانے کے لیے محبت رسول کی مضبوط بنیادیں فراہم کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج ہم میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، بلکہ کئی مرتبہ تو یہ بھی دعویٰ کر لیتے ہیں کہ میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں۔ لیکن کبھی ہمیں اپنے آپ کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ واقعی میں عاشق رسول ہوں یا فقط دعویٰ ہے میرا۔ دعوے کے ذریعے ہم دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، جبکہ اللہ کے سامنے تو اس دعوے کو سچا کر دکھانا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی کبھار اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھا کریں کہ میں اس دعوے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں۔ اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنے احوال اور زندگی کے طور طریقوں کا جائزہ لے لیں، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں یا صرف ہمارا دعویٰ ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے، یہ ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے، ہم اس پر اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے عاشق رسول ہیں۔ ہمارے اعمال، ہمارے افعال و احوال، ہماری زندگی کے تمام تر طور طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہیں۔ اگر ہیں تو ہم دعویٰ نہ بھی کریں پھر بھی ہم عاشق رسول کہلائے جائیں گے، اور اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کو پس پش ڈالا تو ہزار دعووں کے باوجود ہم عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جس طرح کہ میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ عاشق رسول ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تو اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ اب میں ناقص، میری محبت ناقص، جبکہ اللہ کامل ہے تو اللہ کی اپنے محبوب کے ساتھ محبت بھی کامل ہوگی۔ اچھا، جب اللہ کی محبت کامل ہے تو انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے پاس عرش پہ بٹھا دے کہ آپ دنیا میں نہ جائیں، دنیا میں حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، لوگ بھی ناقدرے ہیں، موسم بھی خوشگوار نہیں ہے، آپ یہاں میرے پاس رہیں تو میں بھی خوش اور آپ بھی خوش۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو
مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں بھیجا، جہاں نہ کوئی سبزہ تھا، نہ سبزہ زار تھا، نہ موسم خوشگوار تھا، نہ معاشرہ مہذب تھا، نہ لوگ قدردان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ساحر اور شاعر کہا کرتے تھے، کبھی مجنون اور کاہن کہا کرتے تھے، کبھی آپ کو پتھر مارتے تھے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، کبھی آپ کے مبارک کندھوں پر اونٹنیوں کی بچہ دانیاں اور اوجھڑیاں ڈالا کرتے تھے۔ آخر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات سے دوچار کیوں کیا؟ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، ماں تو کبھی برداشت نہیں کرتی کہ کوئی بندہ اس کے بیٹے کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ چل جائے کہ کوئی بندہ اس کے بیٹے کو پتھر مارے، ماں اس کو برداشت کر لے، کوئی غلط کہے تو ماں برداشت کرے۔ آخر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مراحل سے کیوں گزارا؟ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ساحر شاعر کہا گیا تو اس دین کی وجہ سے، آپ کی مبارک جسم کو لہو لہان کیا گیا اس دین کی وجہ سے، آپ کے ساتھ اگر بدسلوکی کی گئی تو اس دین کی وجہ سے کی گئی، ورنہ جب تک آپ نے اس دین کی دعوت لوگوں کو نہیں دی تھی، حضور تو پورے مکہ والوں کے منظور نظر تھے، لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، پورے مکہ میں آپ کی شرافت اور علو مرتبت مسلم تھی۔ آخر یکدم جو قریش مکہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے تھے، وہ اسی دین کی وجہ سے ہو گئے تھے، اور یہ وہی دین ہے جو آج ہمارے درمیان قسم پرسی کی حالت میں موجود ہے۔ تو میرے بھائی، ہم اس دین کو پس پش کریں اور فقط خالی خولی دعووں کے ساتھ، خود ساختہ طور طریقوں کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے پورے سال کے لیے مطمئن ہو جائیں کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا، یقیناً یہ خوش فہمی ہے بلکہ غلط فہمی ہے۔ میرے بھائیوں، میرا یہ عقیدہ ہے، اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والا پسینے کا ایک قطرہ، بالکل چھوٹا سا قطرہ، اتنا قیمتی ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ یہ ہماری دکانیں اور بازار، زمینیں اور باغات، سونے اور چاندی کی کانیں، ڈیزل اور پیٹرول کی بومیں، اور یہ مالیاتی ادارے اور یہ بلین اور ٹریلین سب مل جائیں تو میرے محبوب کے جسم سے نکلنے والے پسینے کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اگر میرے محبوب کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا قیمتی ہے تو میرے محبوب کی مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کتنے قیمتی ہوں گے؟ پھر میرے محبوب کے مبارک جسم سے نکلنے والا خون کتنا قیمتی ہوگا؟ پھر میرے محبوب کے دندان مبارک کتنے قیمتی ہوں گے؟ اب یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دین جس کی خاطر میرے محبوب نے اپنا پسینہ بہایا، اپنے آنسو بہائے، آپ کا مبارک خون بہایا گیا اور آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، وہ دین کتنا قیمتی ہوگا؟ میں جب سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے طائف کا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے جو سلوک کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ پتھر مارے، آپ کی مبارک جسم کو لہو لہان کر دیا، آپ کو مجبوراً ایک باغ میں پناہ لینی پڑ گئی، عجیب بے کسی و بے چاکی کا عالم تھا، جوتے
مبارک خون سے بھر گئے تھے، وہ اللہ جس کو اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے، قرآن پاک میں بار بار اپنی رحمتوں کے تذکرے کرتا ہے، اس رحیم و کریم پروردگار کو بھی جلال آ گیا، فرشتہ بھیجا کہ میرے محبوب سے کہہ دو اگر وہ چاہیں تو میں طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا۔ اب بندہ تصور کرے، کوئی بندہ مجھ سے پوچھے تو میں تو کہوں گا کہ اللہ کے نبی آپ اشارہ کر دیجیے، دونوں طرف کے پہاڑ آپس میں ٹکرا کے ان کو نیست و نابود کر دے۔ وہ ہاتھ جو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اٹھتا ہے، وہ پتھر مارنے سے پہلے شل کیوں نہیں ہوتا، وہ جل کے راکھ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ اشارہ کر دیجئے، یہ لوگ عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اشارہ کرتے؟ وہ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ تو ان کو دعائیں دینے لگے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم جانتی نہیں ہے۔ اب یہ ایک منظر میرے سامنے ہے کہ طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ نے ان کو دعائیں دی۔ ایک دوسرا منظر غزوہ احد کا میرے سامنے ہے کہ جب کفار کے نرجے میں آئے تو ایک بدبخت کافر نے پتھر سے وار کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کو پتھر لگا، خون کا فوارہ ٹوٹ پڑا۔ ایک اور بدبخت نے تلوار سے وار کر لیا، خون کی کڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گھس کے ٹوٹ گئی۔ ایک صحابی نے دانتوں کے ساتھ باہر نکال لی، خون بہنے لگا۔ ایک اور بدبخت نے پتھر سے وار کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کو پتھر لگا، ہونٹ مبارک پھٹ گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، داڑھی مبارک کے اوپر بھی خون بہہ رہا تھا۔ اس وقت میرے جذبات تو یہ ہیں کہ محبوب آپ ایک مرتبہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، زمین پھٹ جائے گی، ان کافروں کو اپنے اندر نگل دے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا، آسمان جھک کے آ جائے گا، ان کو اپنی طرف اچک لے گا۔ میرے محبوب آپ نے تو بارہا فرمایا تھا کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کو حکم دے دے گا، یہ پہاڑ ان کے اوپر جھک کے آ جائے گا، ان کو اپنے نیچے کچل دے گا۔ آپ اللہ سے دعا تو مانگیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا تو نہیں کر سکتے تھے، وہ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اپنی شانی رحیمی سے مجبور تھے۔ اتنی بات فرمائی، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا۔ اب بھی حضور کو اپنی قوم کی کامیابی کی فکر تھی کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی۔ پھر ایک تیسرا منظر میرے سامنے غزوہ خندق کا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مٹھی پر جانثاروں کے ہمراہ خندق کے اندرونی جانب محصور تھے، باہر سے کفار نے محاصرہ کر رکھا تھا، کافر لوگ خندق کو تو پار نہ کر سکے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا، انہوں نے ایسی زور کی تیر اندازی کر لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، آپ کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم او اجوافہم نارا حبسونا عن الصلاۃ، اللہ ان کفار کے گھروں کو، ان کی قبروں کو یا ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ میرے محبوب آپ اس وقت اتنے جلال میں کیوں آئے؟ آپ نے طائف والوں کو تو بددعا نہیں دی جنہوں نے آپ کا مبارک خون بہایا تھا، آپ نے احد والوں کو تو بددعا نہیں دی جنہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے تھے۔ اس وقت اتنے جلال میں آئے، ایسی جلال بھری بددعا دے دی، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو یا ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، اتنی جلال بھری بددعا۔ جی ہاں، طائف والوں نے میرے محبوب کا خون بہایا تھا،
آپ برداشت کر سکتے تھے. احد والوں نے میرے محبوب کے دندان مبارک شہید کیے، محبوب برداشت کر سکتے تھے. یہاں پہ رب کا حکم ٹوٹ چکا تھا، نماز قضا ہو گئی تھی، آپ برداشت نہیں کر سکے. ایک نماز قضا ہو گئی، اتنے جلال میں آئے اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی. معلوم ہوتا ہے نا کہ میرے محبوب کی نگاہوں میں ایک نماز کی قدر و قیمت آپ کی مبارک خون سے زیادہ تھی، آپ کی مبارک دندان سے زیادہ تھی. مدینہ منورہ میں تھے، مسجد نبوی میں تھے، نماز کا وقت ہو چکا تھا. آپ نے دیکھا نمازیوں کی تعداد تھوڑی تھی. جو مخلص صحابہ تھے وہ تو اہتمام سے جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. کچھ وہ لوگ تھے جو دعویٰ اظہار تو اسلام کا کرتے تھے، اندر کفر چھپایا ہوا تھا، جن کو منافقین کہا جاتا تھا، وہ نمازوں میں نہیں آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے مصلی پہ کسی اور بندے کو کھڑا کر دوں، چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے لوں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. لیکن کیا کروں، گھروں میں جانور ہوتے ہیں، گھروں میں بچے ہوتے ہیں، میں ایسا کر نہیں سکتا. میں اگر اس طرح کوئی بات کروں آپ کہیں گے یہ تو فقط ایک دھمکی لگائی، دھمکی برائی دھمکی دی. زید عمر بکر کوئی بات کرے لوگ کہتے بس یہ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں. لیکن حضور نے جو ایسی بات فرمائی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، تو یہ دھمکی نہیں تھی، بلکہ وہ لوگ یہ حق رکھتے تھے کہ ان کے گھروں کو آگ لگائی جائے. اگر وہ یہ حق نہ رکھتے رسول اللہ کبھی نہ فرماتے کہ میرا جی چاہتا ہے. جو فرمایا میرا جی چاہتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ یہ حقدار تھے کہ ان کے گھروں کو آگ لگائی جائے. لیکن گھروں میں بچے ہوتے ہیں، گھروں میں جانور ہوتے ہیں، اس لیے میں ایسا کر نہیں سکتا. پھر میرے استاد نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چاہت کا اظہار فرماتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کی چاہت کو پورا کیا کرتے تھے. آپ کی چاہت تھی کہ میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن گھروں میں بچے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، آگ لگا نہیں سکتا. میرے استاد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو پورا فرمایا ہے. چنانچہ جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگی ہوئی ہے. یہ پریشانیوں کی آگ ہے، لڑائی جھگڑوں کی آگ ہے، یہ قرضوں کی آگ ہے، یہ بیماریوں کی آگ ہے. گھر والے اس آگ میں جھلس رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس آگ کی چنگاریاں نظر نہیں آتی، اس کا دھواں نظر نہیں آتا، جل رہے ہیں. اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. تو میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس میں ایک نماز کی قیمت اتنی زیادہ تھی. اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کتنے بڑے عاشق رسول ہیں. اگر بالفرض کسی بندے کے پاس تھانے سے فون آ جائے کہ آپ کو SHO نے بلایا ہے، آپ کے خلاف کسی نے درخواست دی ہے، تو صبح کے وقت شاید ہم ناشتہ کیے بغیر بھاگ پڑے کہ ناشتے میں دیر ہو جائے گی، وہ صاحب ناراض ہو جائیں گے اگر دیر ہو گئی. اور اگر DSP نے بلایا یا DPO نے بلایا تو شاید اس دن تو ہم ننگے پیر بھاگ پڑیں کہ ناراض ہو جائیں گے اگر دیر ہو گئی. اور دنیا والوں نے ہمیں بلایا تو ہم ان کے پاس حاضری دینے کے لیے اتنے بے قرار ہیں. جبکہ دوسری طرف نماز کا وقت ہوتا ہے، چاروں طرف سے ایک ہی وقت میں چاروں طرف سے مؤذنوں کی آذان کی آوازیں ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہوتی ہیں. مؤذن کیا کہتا ہے؟ مؤذن اللہ کی جانب سے نمائندہ بن کے اعلان کرتا ہے کہ وہ لوگوں اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری دے دو. ایک ہی وقت میں چاروں طرف سے ہمارے کانوں میں آوازیں پہنچ رہی ہوتی ہیں. فجر کے وقت پہنچتی ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے. ظہر کے وقت وہی اعلان ہمارے سامنے ہوتا ہے، اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے، ہم پھر بھی حاضری نہیں دیتے. عصر کے وقت وہی آواز ہمارے کان میں پہنچتی ہے، ہم پھر بھی حاضری نہیں دیتے. تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہمارے ہاں اللہ رب العزت کی رکعت ایک SHO کے برابر بھی نہیں ہے. SHO نے بلا لیا تو ہم جانے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں.
جبکہ اللہ کا نمائندہ روزانہ 5 مرتبہ ہمیں بلاتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اب پتہ نہیں یہ عشق رسول کی کون سی قسم ہے کہ رسول اللہ کے ہاں نماز کی اہمیت، نماز کی قدر و قیمت کتنی تھی، اور ہم نے نماز کو کتنی اہمیت دی ہوئی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ لوگ دیکھتے ہیں لوگ اپنی گلیاں سجاتے ہیں، بازار سجاتے ہیں۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کروں کہ اگر مجھے بھی شوق لاحق ہو جائے کہ میں بھی اپنی گلی سجاؤں، کیونکہ میں بھی عاشق رسول ہوں، اگر میں نے گلی نہیں سجائی تو پھر تو میں عاشق رسول ثابت نہیں ہوں گا۔ چنانچہ عشاء کے بعد میں گلی سجانے میں لگ گیا، اور رات کے آخری پہر تک میں گلی ہی سجاتا رہا، اور جب رات کا آخری پہر ہو گیا تو مجھ پہ تھکاوٹ کا غلبہ ہو گیا اور میں اوندے منہ بستر پہ گر پڑا۔ اور جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 9 بج چکے تھے۔ پھر میں نے گلی میں جھانک کے دیکھا اور میں نے کہا میں کتنا بڑا عاشق رسول ہوں، میں نے ایسی گلی سجائی ہے کہ پورے ٹوبا ٹیک سے میں ایسی کسی نے نہیں سجائی ہوگی، اور میں تو بالکل اول نمبر عاشق رسول ہوں، میں نے اتنی بہترین خوبصورت گلی سجائی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، لیکن میرا اپنا ضمیر مجھے چیخ چیخ کے جواب دیتا ہے کہ تیرا دعویٰ تو ہے کہ تو عاشق رسول ہے، لیکن تیرے دعوے میں ایک بال کے برابر صداقت اور سچائی نہیں ہے۔ اگر تو عاشق رسول ہوتا تو اس نماز کو کبھی نہ چھوڑتا جس نماز کو حضور نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جھنڈیاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا لائٹنگ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ تو فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کبھی بیوی سالن بناتے ہوئے غلطی سے نمک زیادہ ڈال دے، خاوند جب پہلا لقمہ لیتا ہے تو پارا ہائی ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، بیوی کو ننگی گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے کہ تو بھی ایسی، تیری ماں بھی ایسی ہے، تو نے سالن ضائع کر دیا، برباد کر دیا، تو نے وہ سالن پہ نمک زیادہ ہو گیا، اتنا خاوند بے قابو ہو گیا۔ وہی بیوی ہے جس نے نمک ذرا ڈالا ہے تو خاوند ننگی گالیاں دیتا ہے، بے قابو ہو چکا ہے، جبکہ اسی بیوی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، خاوند کو احساس نہیں ہوا، اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، خاوند کو ناراضگی نہیں ہوئی، اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، خاوند کو غصہ نہیں آیا، اس نے مغرب کی نماز اور عشاء کی بھی نہیں پڑھی، خاوند بے قابو نہیں ہوا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کتنی اہمیت دی۔ تو میرے بھائیوں، جب تک ہم اس دین کو نہیں تھامیں گے، وہ دین جو حضور نے پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچایا ہے، جب تک ہم اس دین کو نہیں اپنائیں گے، ہم عاشق رسول کہلائے جانے کے مستحق نہیں ہوں گے۔ پچھلے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو اللہ والوں کے پاس لے جاتے تھے برکت کی دعا کے لیے یا برکت کے لیے سر پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے۔ تو ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے کے چلا گیا، بزرگوں نے بچے کے لیے برکت کی دعا بھی کی، پھر ان کے پاس گڑ کی ڈلی پڑی ہوئی تھی تو بچے کو پکڑانی چاہیے، بچہ نہیں لے رہا تھا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بیٹا لے لو، وہ نہیں لے رہا تھا، حالانکہ بچوں کو میٹھا مرغوب 2-3 مرتبہ فرمانے کے باوجود بھی بچہ ہاتھ نہیں آگے بڑھا رہا تھا۔ تو والد نے بچے کو اشارہ کر دیا کہ بیٹا لے لو، پھر بچے نے ہاتھ آگے بڑھایا اور گڑ کی ڈلی دے دی۔ پھر والد نے خود وضاحت کر دی کہ حضرت اصل میں نے اپنے بیٹے کو منع کیا ہے کہ لوگوں سے چیزیں نہیں لینی، اس لیے بچہ نہیں لے رہا تھا۔ تب اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر فرمایا کہ ایک بچے کو اپنے والد کے حکم کا اس قدر احساس ہے کہ کاش کہ ہمیں اپنے اللہ کے حکم کا اتنا احساس ہو۔ ایک بچے کو اتنا احساس ہے کہ گھڑ کر کھانے کو دل بھی کرتا ہے، لیکن والد نے منع کیا ہے تو نہیں کھا رہا، جبکہ ہمارا تو اللہ رب العزت کے حکم کا اتنا ہمیں احساس نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے، محمود غزنوی کے دربار میں ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ ایاز تھا تو غلام، لیکن اپنی سمجھداری اور وفاداری کی بدولت وزیروں اور مشیروں کے برابر کا درجہ رکھتا تھا۔ وزیروں کے برابر وہ بیٹھا ہوتا تھا دربار میں، تو کئی مرتبہ وزیر مشیر
اس کو ناپسند کرتے تھے کہ ایک غلام ہمارے درمیان برابر بیٹھا ہوتا ہے. تو کئی مرتبہ وزیر اور مشیر آپس میں مل کے ایاز کے خلاف منصوبہ بندی کرتے تھے کہ کسی طریقے سے بادشاہ کی نظروں میں ایاز کی قدر گھٹ جائے اور اس کا یہ مرتبہ اس سے سلب ہو جائے. بادشاہ بھی سمجھدار تھا، کبھی کبھار امتحان لیتا تھا اور وزیروں کے سامنے اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ میں نے ایاز کو جو مرتبہ دیا ہے وہ اس مرتبے کی اہلیت رکھتا ہے. بادشاہ نے ایک مرتبہ ایک غلام کو کہا کہ میرے خزانے میں جو سب سے زیادہ قیمتی ہیرا ہے وہ یہاں لے کے آ جاؤ. غلام چلا گیا اور قیمتی ہیرا لے کے آ گیا. پھر بادشاہ نے غلام سے کہا کہ ایک اور پتھر بھی لے کے آ جاؤ. غلام پتھر بھی لے کے آیا. پھر بادشاہ نے کہا کہ ایک ہتھوڑا بھی لے کے آ جاؤ. غلام ہتھوڑا لے کے آیا. پھر بادشاہ نے کہا کہ یہ ہیرا اس پتھر کے اوپر رکھو، ساتھ ہتھوڑا بھی رکھ دو. ہتھوڑا رکھا گیا. بادشاہ نے ایک وزیر کو بلایا کہ وزیر صاحب یہ ہیرا توڑ دو، ہیرا توڑ دو. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کا وفادار، میں آپ کا نمک خوار، میں آپ کا اتنا بڑا نقصان کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو وہ ہیرا ہے جو آپ کے خزانے میں یکتا ہے، میں یہ نقصان نہیں کر سکتا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اگلے وزیر کو بلایا، آپ یہ ہیرا توڑ دیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرا دماغ خراب نہیں ہے، اتنا قیمتی ہیرا ہے، ایسا تو کسی کے خزانے میں نہیں ہے، میں آپ کا یہ نقصان نہیں کر سکتا. اس نے بھی انکار کر دیا. اگلے کو بلایا تو اگلے کو بلایا. چنانچہ ایک ایک کر کے سارے وزیروں نے معذرت کر لی کہ ہم یہ ہیرا نہیں توڑ سکتے. آخر میں ایاز کو بلایا، ایاز یہ ہیرا توڑ دو. ایاز نے ہتھوڑا اٹھایا، ایک زوردار وار کر لیا اور ہیرے کو بھیسا بھیسا کر دیا. وزیروں نے گھور گھور کے دیکھا کہ ایاز کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنا قیمتی ہیرا ہے اور اتنا بڑا نقصان کر دیا بادشاہ کا، یہ تو کچھ سمجھتا بھی نہیں ہے. بادشاہ نے کہا کہ ایاز تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا کر دیا تم نے؟ ہیرا توڑ دیا؟ جی ہاں ہیرا میں نے توڑ دیا. تجھے احساس نہ ہوا کہ یہ ہیرا کتنا قیمتی ہے؟ بادشاہ سلامت، مجھے احساس تھا کہ آپ کا یہ ہیرا قیمتی ہے. اچھا پھر تم نے کیوں توڑا؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، جب آپ نے مجھے حکم دیا کہ ہیرا توڑ دو، اب میرے سامنے دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ میں ہیرا بچا لیتا اور آپ کا حکم توڑ دیتا. دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں آپ کا حکم پورا کر دیتا، ہیرا توڑ دیتا. میں آپ کے ایک حکم پر اس طرح 1000 ہیروں کو قربان کر سکتا. آپ کا حکم میرے سامنے تھا، میں نے ہیرے کو نہ بچایا لیکن میں نے آپ کا حکم بچا لیا. اگر ایک بادشاہ کا حکم ایک غلام کے دل میں اس قدر اہمیت رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کے احکام ہم کیسے بے لاپرواہی کے ساتھ پامال کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے کہ میٹھا نہیں کھانا، دل بہت چاہتا ہے پھر بھی میٹھا نہیں کھاتے. کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، دل چاہتا ہے پھر بھی تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے. ڈاکٹر کہتے ہیں چاول نہیں کھانے، جی چاہتے ہیں پھر بھی چاول نہیں کھاتے کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اور ڈاکٹر نے ہمیں میٹھا کھانے سے منع کر دیا، ہم باز آئے. ڈاکٹر نے چاول کھانے سے منع کیا، ہم باز آئے. ڈاکٹر نے چکنائی کھانے سے منع کیا، ہم باز آئے. لیکن اللہ نے ہمیں سود کھانے سے منع کیا، ہم باز نہیں آئے. اللہ نے بیٹیوں کا حق دبانے سے منع کیا ہے، ہم باز نہیں آئے. اللہ رب العزت نے بدنگاہی سے منع کیا ہے، ہم باز نہیں آئے. اللہ رب العزت نے دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ تعلقات بنانے سے منع کیا ہے، ہم باز نہیں آئے. تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کے احکام کو اور اس دین مبین کو کیا اہمیت دی. تو میرے بھائیوں، ہم اگر عاشق رسول ہیں تو پھر مرضی مولا از ہم اولا، مرضی مولا از ہم اولا. اللہ کی مرضی سب سے مقدم، اللہ کا حکم سب سے مقدم ہونا چاہیے. اور حضرت صحابہ کرام کا یہی کمال تھا. ان کو اگر محبت رسول میں کمال حاصل تھا تو ان کو اطاعت رسول میں بھی کمال حاصل تھا. اطاعت رسول میں بے مثل اور بے مثال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک مکان دیکھا، بالا خانہ بنا ہوا تھا، بڑا عالیشان. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا
پوچھا یہ مقام کس کا بنا ہوا ہے؟ کسی نے بتا دیا کہ فلاں صحابی کا بنا ہوا ہے. آپ نے خاموشی اختیار کر لی، کچھ بھی نہیں فرمایا. واپس تشریف لائے. اگلے دن وہ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کے چہرے پر وہ بشاشت نہیں تھی، وہ انبساط نہیں تھا، چہرے پر وہ کشادگی نہیں تھی پیشانی پر جو پہلے ہوا کرتی تھی. صحابہ کرام تو حضور کے مزاج کو جانتے تھے، دیکھتے ہی پریشان ہو گئے. لگتا یہ ہے میں نے کوئی غلطی کی ہے. ساتھیوں سے پوچھا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، رسول اللہ میرے سے ناراض ہیں. تو کسی نے بتایا کہ کل آپ کے مکان کے سامنے سے گزرے تھے اور آپ کے بالا خانے کو دیکھا. پھر حضور نے فرمایا کہ یہ کس کا بالا خانہ ہے؟ شاید وہ رسول اللہ کی طبیعت پہ گراں گزرا ہے، اس لیے رسول اللہ کی ایسی کیفیت بنی ہوئی ہے. صحابی سمجھ گئے، فوراً اپنے گھر تشریف لے گئے. کئی اور کدال اور اوزار لے کے پہلے تو بالا خانے کی چھت پہ چڑھ گئے، اس کو گرا دیا، زمین کے ساتھ ہموار کر کے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا اللہ کے نبی میں اپنے بالا خانے کو زمین کے ساتھ برابر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا. اشارہ، صرف اشارہ دیکھتے کہ رسول اللہ کے اشارے پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک چھوٹے سے حجرے میں رہا کرتی تھی، حجرے سے باہر نہیں نکلتی تھی. رسول اللہ نے اپنی ازواج کو بڑے محلات تو دیے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے بنا کر دیے تھے، اسی حجرے میں وہ زندگی گزار رہی تھی. کسی نے کہا الا تحجین وتعتمرین، جیسے عام لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں، آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اتنا دور تو نہیں ہے، آپ آسانی سے حج اور عمرہ کر سکتی ہیں. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کی معیت میں ایک مرتبہ حج کیا تھا، اسی حج کے سفر میں نے عمرہ بھی کیا تھا. والآن امرنی ربی ان اقر فی بیتی، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے گھر میں قرار پکڑ لوں. رب نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، خواتین کو حکم دیا ہے گھروں میں قرار پکڑ لو، گھروں میں قرار پکڑ لو، اپنے حسن کے جلوے دوسرے لوگوں کو نہ دکھایا کرو. چنانچہ مجھے رب کا حکم ہے کہ گھر میں قرار پکڑ لو، لہٰذا میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی. راوی کہتا ہے واللہ، قسم ہے خدا کی، ما خرجت من باب حجرتها حتی اخرجت جنازتها، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے کے دروازے سے نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا گیا. جنازہ، اللہ کی دین پر اتنا سختی سے عمل پیرا ہونا. جی ہاں، یہ حضرات صحابہ کرام اور صحابیات کا عشق رسول تھا، اور عشق رسول کا یہی تقاضا ہے. آج تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم تو غیر لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے سے شرما رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس عمل اسلام پہ عمل کیا، اس حکم پہ عمل کیا، ہم تو قدامت پرست ثابت ہو جائیں گے، ہم تو پستی والے ثابت ہو جائیں گے. نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ کے بتائے ہوئے تمام طور طریقے سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان بیچاریوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ پردہ کر لیا کرو تو وہ کہتے ہیں پردہ خداوت پرستی کی نشانی ہے. لوگ ایسی خواتین کو خداوت پرست کہتے ہیں، اور اوپر سے وہ لوگ پروپیگنڈا کر کے کہتے ہیں کہ کوئی عورت کی تحقیر ہے پردہ کرنا. عورت کوئی حقیر چیز ہے جس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، جس کو ظاہر نہیں ہونے دیا جاتا، جس کو باہر نہیں آنے دیا جاتا، یہ کوئی حقیر چیز ہے. تو معزز سامعین، میں عرض کروں کہ خواتین کو جو پردے کا حکم دیا جاتا ہے یہ ان کی تحقیر نہیں ہے بلکہ تکریم ہے. یہ ان کے لیے عار نہیں ہے بلکہ اعزاز ہے، کیونکہ دنیا کا دستور ہے کہ ہر قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. ہم بازار سے سبزی لاتے ہیں، چھپانے کا تکلف نہیں کرتے. ہم پھل خرید کے لاتے ہیں، چھپانے کا تکلف نہیں کرتے.
لیکن جب ہم بینک سے اپنا چیک کیش کروا کے لاتے ہیں تو کس قدر اہتمام سے چھپاتے ہیں. پہلے تو وہ پیسے خاکی رنگ کے لفافے میں ڈالتے ہیں، پھر اوپر سے اخبار لپیٹتے ہیں، پھر رومال لپیٹ کے بغل میں پکڑتے ہیں، آگے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں ہے، کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا. ان پیسوں کو اس قدر چھپا کے کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ قیمتی ہیں. قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. گھر میں فرنیچر پڑا ہوتا ہے، چھپانے کا تکلف نہیں کرتے. بستر پڑے ہوتے ہیں، چھپانے کا تکلف نہیں کرتے. کھانے پینے کے برتن ہوتے ہیں، چھپانے کا تکلف نہیں کرتے. لیکن گھروں میں خواتین کا زیورات کا ایک چھوٹا سا ڈبیا ہوتا ہے، وہ اتنا چھپا کے رکھتی ہیں کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ زیور کون سی الماری کی کس دراز کے اندر چھپا ہوا ہے. کسی کو پتہ بھی نہ چلے. کیوں اس قدر چھپانے کا تکلف کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ قیمتی ہے. ہر قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ یہ زمین پر قرآن کی کتابیں تو بے شمار ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں کتابیں ہیں، لیکن کسی بھی کتاب کو باقاعدہ غلاف پہنا کے چھپا کے نہیں رکھا جاتا. صرف ایک کتاب قرآن مجید ایسی ہے جس کو باقاعدہ غلاف پہنا کے چھپا کے رکھا جاتا ہے. اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی تو کتاب اللہ کو چھپا کے نہ رکھا جاتا. اس سے ایک قدم اور آگے عالی شان محلات، بہترین کوٹھیاں موجود ہیں، لیکن کسی محل کسی کمرے کو غلاف پہنا کے چھپا کے نہیں رکھا جاتا. بیت اللہ وہ واحد کمرہ ہے جس کو غلاف پہنا کے چھپا کے رکھا جاتا ہے. اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا عار کی بات ہوتی تو بیت اللہ کو غلاف پہنا کے چھپا کے نہ رکھا جاتا. اس سے ایک قدم اور آگے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا تھا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر متعدد محدثین نے فرمایا کہ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس حسن و جمال کا تذکرہ ملتا ہے یہ تو حضور کے اصلی حسن کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا. اصلی حسن تو اللہ نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا تھا. اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی تو رسول اللہ کے حسن و جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے نہ رکھا جاتا. بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو بھی تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے. اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو لوگوں کی نگاہوں سے مستور نہ رکھتے. معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، یہ مختصر سا برقع پہن کے مسلمان بیٹی کی تحقیر لازم نہیں آتی. یہ اعزاز اور تکریم ہے. اس برقع کی وجہ سے مسلمان بیٹی کی نسبت قائم ہو جاتی ہے، کتاب اللہ کے ساتھ نسبت قائم ہو جاتی ہے، بیت اللہ کے ساتھ نسبت قائم ہو جاتی ہے، رسول اللہ کے ساتھ بلکہ نسبت قائم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس مختصر سے عمل کی بدولت ایک مسلمان بیٹی کو کس قدر عظیم نسبت نصیب ہو جاتی ہے. دین مدین کو تھامے، اس دین پہ عمل کرنے والے بن جائے. حضرات صحابہ کرام کو 2 چیزوں میں کمال حاصل تھا. محبت رسول میں کمال حاصل تھا تو ان کو اطاعت رسول میں بھی کمال حاصل تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ محبت اور اطاعت آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. اگر محبت ہے، فرمان برداری نہیں ہے تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے. بیٹا اپنی امی سے کہتے ہیں کہ امی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. امی کہتے بیٹا بہت اچھی بات ہے، میرے سر میں درد ہے، یہ پیسے دے دو، بازار سے میرے لیے گولیاں لے آؤ. امی مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، ویسے مجھے آپ سے محبت بہت زیادہ ہے. امی کہتے بیٹا اچھا یہ پیسے دے دو، میرے لیے پھل لے آؤ. امی مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، ویسے مجھے آپ سے محبت بہت زیادہ ہے. اچھا بیٹا مجھے یہاں سے پانی پلا دو فریج سے. امی مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، ویسے مجھے آپ سے محبت بہت زیادہ ہے. تو ساری دنیا کہیں گی کہ اس محبت کا آپ کی امی کیا کرے کہ جو محبت آپ کو اتنی بھی ہمت نہیں دے سکتی کہ آپ بازار سے اپنی امی کے لیے
لیے دوائی لے آئیں تو یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. تعصب الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. ایک طرف تو محبت کے دعوے کرتے ہو، دوسری طرف نافرمانی کرتے ہو. یہ عجیب بات ہے. اگر آپ کی محبت سچی ہوتی تو آپ اپنے محبوب کی اطاعت کرتے، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں، اور معزز سامعین، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس امت نے جس قدر خوبصورتی کے ساتھ محفوظ کر رکھا ہے، کسی اور امت نے اپنے نبی کی تعلیمات کو ایسا محفوظ نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والی یہودی تو بے شمار ہیں، لیکن ان سے پوچھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کھانا کھانے کا انداز کیسے تھا، وہ نہیں بتا سکتے. پانی پینے کا انداز کیسے تھا، وہ نہیں بتا سکتے. ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے صرف تورات ہے. تورات میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ ہے کہ اس امت کے علماء نے اپنے ذاتی مفادات اور دنیاوی اغراض کی خاطر ان کے اصل دین کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے عیسائی تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کسی عیسائی سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وضاحت کیسی تھی، آپ کے انداز و اطوار کیسے تھے، وہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے صرف انجیل ہے، اور انجیل میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ اس امت کے علماء نے دنیاوی اغراض کی خاطر اصل جو آسمانی کتاب تھی اس کو بھی بدل کے رکھ دیا. قربان جائیں اس امت کے محدثین سے، اس امت کے علماء سے، اور پھر خاص طور پہ حضرات صحابہ کرام سے، جنہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی مشقتیں برداشت کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کو نہ صرف یہ کہ محفوظ کر لیا، بلکہ اگلی نسلوں تک پہنچانے کا حق بھی ادا کر لیا. میں آج دعوے سے بات کرتا ہوں کہ وہ بیٹا جو اپنے والد کے ساتھ ایک گھر میں زندگی کی 30 سال گزارتا ہے، رات کو اکٹھے ایک گھر میں رہتے ہیں، دن اکٹھے ایک دکان پہ گزارتے ہیں، شادی غمی میں اکٹھے شرکت کرتے ہیں، بازار اکٹھے جاتے ہیں، جمعہ اور عیدین کے لیے اکٹھے جاتے ہیں، لیکن وہ بیٹا اپنے والد کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتا جتنا آج ایک عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت کی سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہے. کوئی ایک گوشہ بھی امت سے مخفی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تکوینی طور پہ آپ کے تمام تر طریقہ زندگی کو محفوظ کر دیا ہے، تاکہ قیامت کی صبح تک کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنانا تھا لیکن میرے سامنے کوئی تعلیم تھی نہیں، میں نے اپنی بیٹی کی شادی رسول اللہ کے طریقوں کے مطابق کرنی تھی لیکن میرے پاس رسول اللہ کا کوئی طریقہ نہیں تھا، میں نے اپنا لباس رسول اللہ کے لباس کی طرح بنانا تھا لیکن میرے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا. کسی بندے کے لیے کوئی عذر، کوئی بہانہ اللہ رب العزت نے نہیں چھوڑا ہے. سب کچھ امت نے محفوظ کیا، علماء نے اور محدثین نے محفوظ کر لیا. میرے بھائیوں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی گوشے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں، علماء کے پاس جائیں، سوال پوچھیں، علماء جواب دیں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ کو یہ معلومات چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا انداز کیسے تھا، آپ کی نشست و برخاست کیسی ہوتی تھی، آپ کا سونا جاگنا کیسے ہوتا تھا، آپ کی شادی غمی کیسی ہوتی تھی، آپ کی معیشت معاشرت کیسی ہوا کرتی تھی، آپ اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھتے تھے، اور میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسے ہوتا تھا، بازار میں تاجروں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہوا کرتے تھے،
مسجد میں اپنے جانثاروں کی جھرمٹ میں کیسے رہا کرتے تھے. جب آپ جلال میں ہوتے تھے تو چہرہ کیسے غصے سے سرخ ہوتا تھا, اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو چہرہ کیسے خوشی سے ٹمٹما رہا ہوتا تھا. آپ جب مغموم ہوتے تھے تو چہرے کی کیفیت کیسی ہوتی تھی. جب آپ پر مسرت کے لمحات ہوتے تھے تو چہرہ کیسے ہوا کرتا تھا. آپ روتے تھے تو رونے کی کیفیت کیسی ہوتی تھی. آپ مسکراتے تھے تو مسکرانے کا انداز کیسے ہوتا تھا. آپ کے پاس تلواریں کتنی تھی, تلواروں کے نام کیا تھے. آپ کی بکریاں کتنی تھی, بکریوں کے نام کیا تھے. آپ کی اونٹنی کا کیا نام تھا, آپ کے خنجر مبارک کا کیا نام تھا. آپ کی 3 پگڑیاں تھیں, ان پگڑیوں کی کیا نام تھے. الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں امت کے پاس تعلیمات محفوظ ہیں. آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہی تعلیمات کو اپنائیں, ایک ایک سنت پہ بھرنے بیٹھنے والے بن جائیں. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ و پیراستہ کر لیں. وہی سمجھا جائے گا شہدائے جمال مصطفیٰ, وہی سمجھا جائے گا شہدائے جمال مصطفیٰ جس کا حال حال مصطفیٰ ہو, قال مصطفیٰ. آج ہم میں سے کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 14 صدیاں پہلے کی باتیں ہیں, اب زمانہ بہت بدل چکا ہے, اب حالات بدل چکے ہیں. میں جس ماحول میں رہتا ہوں اس ماحول میں ان طریقوں کو نہیں اپنایا جا سکتا, اس طرح لباس نہیں پہنا جا سکتا. میرے بھائیوں, میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت کی صبح تک کے لیے ہے, اور دنیا کے ہر چپے کے لیے ہے. تو جہاں تک میرے محبوب کی نبوت ہے وہاں تک میرے محبوب کی تعلیمات قابل عمل ہے, بلکہ واجب العمل ہے. اور قیامت کی صبح تک میرے محبوب کی نبوت رہے گی, اس لیے قیامت کی صبح تک میرے نبی کی تعلیمات اور میرے نبی کی زندگی کے طور طریقے قابل عمل رہے گی. یہ تو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں, نفس کے بہانے ہوتے ہیں. میرے حضرت میری پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ بیرون ملک ایک جگہ پہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا, تو جمعہ پڑھانے کے لیے جو خطیب صاحب آئے اس بیچارے کا چہرہ بالکل صاف ستھرا تھا, سر بھی ننگا تھا, لباس بھی غیروں کا پہنا ہوا تھا. سچی بات یہ ہے کہ جب بندہ باہر کی دنیا کے حالات کو دیکھتا ہے اور وہاں کے مذہبی پیشواؤں کو دیکھتا ہے تو بس بے اختیار جی چاہتا ہے کہ اپنی سرزمین کے علماء کی پیشانی کا بوسہ لیجیے. ان علماء نے, ان ائمہ مساجد نے, ان حفاظ اور قرآن نے تمام تر مجاہدات کا سامنا کیا, تمام تر مشقتوں کو برداشت کر لیا, غیروں کے طعنے سنے, اپنوں کا استہزاء برداشت کیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتہ کو بدلنے نہیں دیا, اپنے اصلی حالت میں اس کو برقرار رکھا ہے. بہرحال میرے حضرت فرماتے ہیں کہ خطیب صاحب نے بیان کرنا شروع کر دیا منبر پہ بیٹھ کے, اور بیان کرتے کرتے کہنے لگا آج کل یہ پینٹ شرٹ کا لباس اتنا عام ہو چکا ہے. کہنے لگا آج کل یہ پینٹ شرٹ کا لباس اتنا عام ہو چکا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لاتے وہ بھی پینٹ شرٹ کا لباس پہنتے. خطیب نے منبر پہ یہ بات کہی. حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجمع میں ایک دیوانہ موجود تھا. وہ دیوانہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا خطیب صاحب ذرا سنبھل کے بات کرو. منبر رسول پہ بیٹھ کے رسول اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ, تجھے ڈر نہیں لگا, تجھے خوف لاحق نہیں ہوا؟ اب تو رسول اللہ کی بات کرتے ہیں, رسول اللہ کے غلاموں کے غلام کی طرف دیکھو, مسنون چہرہ دیکھو, مسنون لباس دیکھو, مسنون وضاحتہ دیکھو. اگر رسول اللہ کے غلاموں کے غلام اس ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتے تو رسول اللہ کیسے متاثر ہو سکتے؟ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھایا کہ حضرات انبیاء کرام دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ دنیا والوں کی پیروی کرے,
بلکہ اس لیے آئے تھے کہ دنیا والے ان کی پیروی کرے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے. مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دے ڈالے. یہ کون سا کمال ہے کہ بندہ زمانے کے ساتھ چلے؟ کمال تو یہ ہے کہ بندہ زمانے کو اپنے پیچھے چلائے. اور حضرات انبیاء کرام ایسی مقدس شخصیات تھی. اور میرے بھائیوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے جو طور طریقے بتائے تھے، ان سے بہتر طریقہ زندگی دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے. جیسے میرے محبوب نے کھانا تناول فرمایا تھا، کھانا کھانے کا اس سے بہتر طریقہ آج تک کوئی قوم متعارف نہ کرا سکا. جیسے میرے محبوب نے پانی نوش فرمایا تھا، پانی پینے کا اس سے بہتر انداز آج تک کوئی معاشرہ متعارف نہیں کرا سکا. میرے محبوب کے تمام تر طور طریقے بے مثل اور بے مثال ہیں. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر ایسی بات ہے تو پھر میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی کی جھولی میں قیمتی ہیرے جواہرات ہوں اور دوسرے آدمی کی جھولی میں موٹے موٹے پتھر ہوں، پھر یہ پتھروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے. بڑے موٹے موٹے پتھر ہیں، بڑے موٹے موٹے پتھر ہیں، تو ساری دنیا کہے گی تو بے وقوف ہے، تو نادان ہے. تیری جھولی میں اتنے قیمتی ہیرے جواہرات ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے کہ دوسروں کے پتھروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے. بالکل یہی مثال ایک مسلمان کی ہے کہ مسلمان کی جھولی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی جو ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. دوسروں کے خود ساختہ طور طریقے جو پتھروں کی طرح ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ کم قیمت ہیں. ہم ان کے طریقوں کی طرف للچائے ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں بلکہ ان کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. پتہ نہیں اپنے آپ کو ترقی پسند اور ترقی یافتہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب رسول اللہ کے طریقوں کو اپناتے ہیں تو ہم اس میں شرما رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے. کسی کا آستا اونچا ہے اتنا، کسی کا آستا اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. حد سے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. یہ زمانہ پہ ہنستا رہتا ہے جب تک بندہ ڈرتا ہے، اور جب بندہ ڈرنا چھوڑ دیتا ہے تو اسی سرزمین پہ وہ سنتوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ٹاٹ باٹ کے ساتھ گزارتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں کو اپنائیں. ہمارے میں سے کئی سارے دوست احباب وہ بھی ہیں جو سنتوں کو اپناتے تو ہیں لیکن اس سے پہلے سنتوں کے اندر حکمتیں تلاش کرتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے، اس سنت میں کیا حکمت ہے. میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ میرے محبوب کی ایک ایک سنت میں بے شمار حکمتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے حکمتوں کی بنیاد پہ سنتوں کی پیروی نہیں کرنی بلکہ عشق و محبت کی بنیاد پہ سنتوں کی پیروی کرنی ہے. عشق و محبت کی بنیاد پہ سنتوں کی پیروی کرنی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سنتوں کے عاشق تھے. مینا کی وادی میں حج کے مناسک سے فارغ ہوئے، مکہ مکرمہ کی طرف جانے لگے. اونٹ پر سوار ہوئے، اونٹ بیٹھا ہوا تھا اور قبلہ رخ بیٹھا ہوا تھا. اونٹ پہ سوار ہوئے. اب حق تو یہ بنتا ہے کہ اونٹ کو سیدھا مکہ کی طرف روانہ کر دیتے، لیکن نہیں، بلکہ اونٹ کو ایسے ایک مرتبہ چکر دیا، پھر قبلہ کی طرف مکہ کی طرف روانہ کر لیا. کسی نے پوچھا کہ آپ نے اونٹ کو اس طرح مینا کی وادی میں چکر کیوں دیا؟ فرمایا مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے. البتہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں یہاں تشریف لائے تھے، مینا کی وادی میں اونٹ پہ سوار ہو کے مکہ کی طرف جا رہے تھے، آپ نے اونٹنی کو اس طرح ایک چکر دیا تھا. میں نے اس لیے چکر دیا، میں نے اپنے محبوب کی ادا کو زندہ کرنا ہے. تو وہی اصل میں عاشق رسول ہوتے ہیں جو محبوب کی اداؤں کے عاشق ہوتے ہیں. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ.
جو بندہ میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے والا ہے. اگر سنتوں سے محبت نہیں کرتا تو ہزار دعووں کے باوجود اس کا عشق رسول سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے تو مجھے اپنے اکابر بہت یاد آتے ہیں. عشق رسول کا تذکرہ ہو اور میرے اکابر کا تذکرہ نہ ہو تو یقیناً یہ موضوع نامکمل رہتا ہے. چنانچہ جب عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے تو مجھے نانوتا کے وہ محقق بہت یاد آتے ہیں. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے تھے، اونٹ پہ سوار تھے. جب مدینہ منورہ کی آبادی دور سے نظر آئی تو فوراً اونٹ سے نیچے اترے، جوتی اتار دیے، ننگے پیر چلنا شروع کر دیا. شاگردوں نے کہا کہ استاد جی ابھی تو مدینہ منورہ دور ہے، نوکیلے پتھر ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نوکیلے پتھر مجھے بھی یاد نظر آ رہے ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں میرے سامنے بھی ہیں، لیکن میری محبت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ اس سرزمین کو جوتوں تلے رون ڈالو جس سرزمین پہ میرے محبوب کے قدم لگ چکے ہیں. جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے تو مجھے محدث مدنی بہت یاد آتے ہیں. استاد شاگردوں کو سبق پڑھاتے ہیں تو شاگردوں سے سبق سنتے ہیں، پھر شاگردوں کی جوڑیاں بناتے ہیں، تم اس کو سناؤ تم اس کو سناؤ، ایسے جوڑیاں بناتے ہیں. لیکن جو خاص شاگرد ہوتا ہے اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے مجھے سنانا ہوگا. اپنے سامنے بیٹھا کے پورا سبق سنتے ہیں. اور میرا اپنا ایک تخیل ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں پلے بڑے، ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں اپنے اساتذہ سے سبق پڑھا اور پھر تڑپ تھی کہ میں بھی دیارے محبوب میں چلا جاؤں. چنانچہ اللہ رب العزت نے دروازے کھول دیے، راستے کھول دیے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچ گئے. نہ صرف یہ کہ وہاں پہ رہنا شروع کیا بلکہ مسلسل 18 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عرب اور عجم کے مشائخ کو احادیث رسول کا درس دیتے رہے. عرب کے مشائخ، عجم کے مشائخ، بڑے بڑے حضرات آتے تھے. میں خود سوچتا ہوں، میرا اپنا تخیل ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حضرت مدنی میرے پاس آ کے مجھے سنائیں کہ آپ نے دارالعلوم دیوبند میں اپنے اساتذہ سے کیا پڑھا تھا. اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے 18 سال مسلسل اپنے استادوں سے پڑھا ہوا سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جا کے سنایا. ہم حدیث پڑھتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھتے تھے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم. نگاہیں روضہ مبارک کی طرف اٹھ جاتی تھی. اس انداز سے انہوں نے حدیثیں پڑھائیں. دارالعلوم دیوبند کے بالکل صحت میں کیکر کا درخت لگوایا. شاگردوں نے کہا استاد جی مدرسوں میں صحت میں سایہ دار درخت لگوائے جاتے ہیں، پھلدار درخت لگوائے جاتے ہیں، کیکر کے درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، آپ نے کیکر کا درخت کیوں لگوایا؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں بیٹا، آپ لوگوں کو تو کیکر کے درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، جبکہ مجھے تو بہت کچھ مل جاتا ہے. میں نے جس دن سے حدیث میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں جس درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا. اس دن سے میرے دل میں کیکر کی محبت پیدا ہو چکی ہے. میں کیکر کو دیکھتا رہوں گا، اپنے محبوب کی یاد کو تازہ کرتا رہوں گا. جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے مجھے گنگوہا کے فقیہ بہت یاد آتے ہیں. بڑھاپا تھا، عمر کافی ہو چکی تھی، بینائی مکمل ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود رات کو سونے سے پہلے سرمے کی 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں ڈالا کرتے تھے. 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں ڈالا کرتے تھے. شاگردوں نے کہا استاد جی سرما تو آنکھ میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ بینائی محفوظ رہے، آپ کی بینائی تو مکمل ختم ہو چکی ہے، پھر سرما ڈالنے کا کیا فائدہ؟ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا
مجھے بینائی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کی ادا کو زندہ کرنا ہے۔ میرے محبوب